اپنے مردوں میں سے زندہ ہونے کے لیے 3 پیشن گوئیاں کی. کتنی پیشن گوئیاں کی تھی؟ 3 پیشن گوئیاں. پہلی کی کہ جس طرح یونس نبی 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا. مچھلی کے پیٹ میں رہنا کیا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ خدا اس کو وہاں بھی سانس دے رہا ہے. یونس کی سانس وہاں بھی چل رہی ہے. اگر سانس رک جاتی گیا. کیسی عجیب بات ہے کہ یونس کو وہاں بھی خدا مہیا کر رہا ہے. اب یہ تو نہیں لکھا کہ اس کو کھانا ملا یا نہیں ملا، لیکن خدا اس کی زندگی کو بہار دیتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ سمندر کی تہ تک جو جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا. یونس سمندر کی تہ تک گیا، مچھلی کے پیٹ میں رہا، اس کی زندگی بحال رہی اور خدا سے پھر سے نئی زندگی عطا کرتا ہے. خدا یسوع مسیح یہ نشان دیتا ہے کہ جس طرح یونس نبی جو ہے وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن انسان بھی زمین کی تہ میں رہے گا. یہ نشان. دوسرا نشان کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں تیسرے دن اسے پھر سے اٹھا کھڑا کروں گا. اور وہ اپنے جسم کے ہیکل کی بدولت بات کرتا ہے. اور وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم روح القدس کی ہیکل ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کی ہیکل ہو؟ یسوع اپنے بدن کی ہیکل کے بارے میں بات کرتا ہے. اور تیسری پیشن گوئی کہ ضرور ہے کہ ابن انسان سردار کاہنوں، فقیوں اور فریسیوں کے حوالے کیا جائے. وہ اسے ماریں گے، سنسار کریں گے، وہ دکھ اٹھائے گا اور مر جائے گا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوگا؟ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. بس وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور ہم سب کے لیے بھی زندگی کا ضامن بن جاتا ہے. نہ صرف وہ خود مردوں میں سے جی اٹھا بلکہ اس نے اوروں کو بھی زندہ کیا تھا. ہم جانتے ہیں کلام اقدس میں سے کہ اس نے لازر کو زندہ کیا. کتنے دن کا مردہ تھا؟ کتنے دن کا مردہ تھا؟ اور اس کے بڑے کہتے ہیں، سگی بہن کہتی ہے کہ پہلے ٹھاٹھے مار کے رو رہی تھی. بہن جو ہے پہلے ٹھاٹھے مار کے روتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ بہت سے یہودی مریم اور مارتھا کو کیا دینے آئے تھے؟ تسلی دینے آئے تھے. اور ہم بھی جب کسی کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں تسلی دیتے ہیں. لیکن کئی سمجھدار یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تسی مردیاں بھی دعا کر رہے ہو. کئی آج کل یہ بھی سمجھدار آ گئے، 2-3 پلیٹاں کھا کے نال ڈگار مارے، نال کہہ رہا ہے کہ بھائی تسی مردیاں بھی دعا کر رہے ہو. اس طرح کے بھی کئی ہے آج کل آگے سیانے بڑے. مریم اور مارتھا کے پاس بہت سے یہودی آئے تھے اور کیا کیا؟ تسلی دی. ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ دکھ بانٹنے سے کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. اور خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہے. ہم بھی، ہماری بہت پرانی قدیم روایت ہے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا. خدا کا کلام بھی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ میں شامل ہوں. لیکن جو کلیسیا کو تقسیم کرنے کے چکر میں ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مردیاں والی دعا کراتے ہیں. کیتھولک والوں کو پتہ نہیں کی ہو گیا نا. یسوع خود جو ہے وہ لازر کی قبر پہ جاتا ہے، دعا کرتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ کیا کیا تو اس نے دعا کی تھی اور کیا کہا تھا کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے اور تو نے میری سن لی ہے. اور پھر اس نے اس کی قبر پہ دعا کی، اس کی قبر کے باہر کھڑے ہو کر دعا کی اور کہا کہ اے لازر نکل آ. اور لازر کفن سمیت وہ جو ہے وہ قبر سے باہر آ گیا.
اور مارتھا نے کہا تھا کہ اے خداوند رہنے دے، لیکن جب اس کی بہن، سکی بہن کہتی ہے کہ رہنے دے، لیکن یسوع کہتا ہے کہ اب نہیں، کہ میں نے تجھ سے نہ کہا تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ اور پھر خداوند جو ہے وہ لازر کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، لازر کو مردوں میں سے زندہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اور بھی کلام میں پڑھتے ہیں کہ نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو، یائر کی بیٹی کو، لیکن یہ جو تھے جو زندہ ہوئے تھے چند سالوں بعد پھر سے کیا ہوا؟ مر گئے تھے، چند سالوں کے بعد پھر سے مر گئے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کے بارے میں رومیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند اب مردوں میں سے زندہ ہو کر پھر مرنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ کہاں پہ ہے؟ باپ کے، کہاں پہ؟ باپ کے داہنے ہاتھ میں ہے۔ اور جس طرح فرشتے جبرائیل نے کہا تھا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور خدا اس کی بادشاہت اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور اس کی بادشاہت کا کبھی آخر، اس کی بادشاہت کا کبھی آخر نہ ہوگا۔ اور یہ کیسی عجب بات ہے کہ یسوع کی بادشاہت کیسی ہے، کیا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آج یسوع کا کلام پڑھا جا رہا ہے، آج یسوع کے نام میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج یسوع کی جو ہے وہ عید پاشکا منائی جا رہی ہے، آج یسوع جو ہے ہمارے درمیان اترتا ہے اور ہمیں بھی زندہ کرتا ہے، آج یسوع در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ آج ہم سب کو یہ فضل ملتا ہے کہ ہم یہ نعرہ لگا سکے کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہم اس کا پاشکا مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج جب ہم اس قبر کو دیکھتے ہیں تو یہ قبر کوئی جو تھی یہ کوئی خوشی کی علامت نہیں تھی، بلکہ یہ قبر جو ہے یہ اندھیرے اور موت کی علامت ہے، اندھیرے اور موت کی علامت ہے، نا امیدی کی علامت ہے، ڈر کی علامت ہے۔ اگر نہیں تو کوئی قبرستان جا کے دکھائے، صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے قبرستان جا کے دکھائے، جو کہتے ہیں بہت بہادر وہ ڈر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قبر جو ہے یہ موت اور اندھیرے کی علامت ہے، زندگی نہیں ہے، نا امیدی کی علامت ہے، اور خالی قبر جو ہے اور بھی شک ہے، خالی قبر اور بھی شک ہے۔ لیکن یسوع جو ہے جب خود مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو وہ قبر کے اندھیرے کو روشنی میں بدلتا ہے، قبر کی نا امیدی کو امید میں بدلتا ہے، وہ قبر کے جو ہے موت کو زندگی میں بدلتا ہے، اور در حقیقت مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ بس آج جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو اگر ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہیں تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں، اور یہی عید فصح جو یسوع میں ایک نئی فصح بن جاتی ہے، جو یسوع میں ایک نیا پاشکا بن جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ کو عید پاشکا مبارک ہو، تو اس پاشکا بھید میں ہم شامل ہوتے ہیں، اور پاشکا بھید کیا ہوتا ہے کہ یسوع دکھ اٹھاتا ہے، مرتا ہے اور جیتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے پاشکا بھید کیا ہے، جب ایمان کا بھید کہا جاتا ہے پاکماسی قربانی میں، تو کیا کہا جاتا ہے کہ مسیح خدا، ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا بھید، تو کیا جواب ہوتا ہے؟ اے خداوند ہم تیری موت کا، ہم تیری قیامت کا، کہ جب تک کہ یہ ایمان کا بھید کہا جاتا ہے۔ اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں، کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ یہ پاشکا بھید جو ہے یعنی یسوع کا دکھ اٹھانا، یسوع کا مرنا اور یسوع کا جی اٹھنا۔ اور جب یہ پاشکا بھید جو ہے آج کے دن جو ہے یہ نقطہ عروج کو پہنچتا ہے، اور یہی جو ہے فصح جو ہے جو کہ پرانے عہد نامے میں منایا جاتا تھا، نئے عہد نامے میں اصل حقیقت کو پہنچتا ہے۔ اور یہ فصح جو ہے اس کا مطلب ہے گزر جانا،
کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ مصر کی غلامی سے نکل کر زندگی کی طرف آتے ہیں, وعدے کی سرزمین کی طرف آتے ہیں. اور پاشکا کا مطلب کیا ہے؟ پاشکا کا مطلب, جب آپ کہیں گے کہ عید پاشکا آپ کو مبارک ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شاباش, کوئی بھی بتا دیں, میں تالیاں بجاؤں گا. اس پہلی بات میں نے بتا دیا. پہلی بات میں اس میں تھے وہ عید پاشکا کا مطلب کیا ہے؟ عید قیامت المسیح. ٹھیک ہے جی, اور لفظی مطلب بتایا جی. کہ ٹھیک ہے جی, خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے لیے بھی ٹھیک ہے جی. اور شاباش, کیا ہے؟ ہم تالیاں بجائیں گے. گزر جانا کیا ہے؟ فسا کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کھایا, یعنی کہ وہ جو مصر کی غلامی میں سے تھے اب آزادی میں پہنچتے, یعنی گزرنا. یسوع ہمارا نیا فسا ہے. یسوع برہ ہے, جو خدا کا برہ ہے, جو دنیا جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اور پاشکا کیا ہے؟ گزر جانا, کہ جب گناہ سے نئی زندگی کا سفر ہے, جب مسیح خداوند عید قیامت المسیح. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا, لیکن جو اصل لفظی مطلب ہے گزر جانا, کہ ہم گناہ سے زندگی میں آتے ہیں, گزرتے ہیں, سفر کرتے ہیں. اور جب آپ عید پاشکا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کو مبارک کہتے ہیں, ہیپی ایسٹر, یا آپ کو عید پاشکا مبارک ہو, آپ کو عید قیامت المسیح مبارک ہو, ان سب کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی یسوع میں نیم ہو گئی ہے, آپ کی زندگی جو ہے وہ کثرت کی زندگی بن گئی ہے, آپ کی زندگی جو ہے وہ ابدی ہو گئی ہے. کہ جب آپ یسوع کے نام میں جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور آپ سب اس کی خوشخبری ایک دوسرے کو دیتے ہیں. آمین. آپ سب اس کی خوشخبری دیتے ہیں. اور جب گزر جانا ہے, ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا ہے, کہ آپ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑتے ہوئے اب نئی زندگی میں آتے ہیں. اور یہی پاشکا ہے, یہی عید قیامت المسیح ہے, اور یہی ایسٹر ہے. خدا آپ سب کو اپنی برکات اور فضائل سے نوازے. اور ابھی مقدس اگسٹین کے وہ الفاظ جب وہ کہتا ہے کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں, اور ہالےلویا ہمارا نعرہ ہے. ہم سب جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے یسوع کی شان میں یہی نعرہ لگائیں گے کہ جب میں کہوں گا کہ مسیح خداوند مردوں میں سے اٹھا, تو آپ کا جواب ہوگا ہالےلویا. زور سے, ٹھیک ہے, زور سے, جذبے سے اور ایمان سے. مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا, 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 مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا. قیامت اور زندگی میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں. تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آواز نہیں آئی. تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ 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 قیامت اور زندگی میں ہوں. موت فتح کا لقمہ ہو گئی, موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اس طرح سے کئی سینٹر سے بیٹھے وہاں سے بلا رہے. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. موت فتح کا لقمہ ہو گئی, موت فتح کا لقمہ ہو گئی, موت فتح کا لقمہ ہو گئی. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ قیامت
بے شک مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہی خوشی ہے، یہی خوشخبری ہے جو مریم مجدلی شاگردوں کو بتاتے ہیں، اور شاگرد خود یسوع کا تجربہ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جا کر یسوع کا پرچار کرتے ہیں۔ اور اگر مسیح خداوند مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہمارا منادی کرنا اور آپ کا ایمان لانا بے فائدہ ٹھہرتا۔ یہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے آج بھی اس مسیحا کی قبر خالی ہے، اور وہ مسیحا اس دنیا میں اترا، انسان بنا ہم سب کو زندگی دینے کے لیے، لیکن آج بھی کئی خاندان ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی انا، تکبر، غرور، گھمنڈ، نفرت، لڑائی اور ناقابل معافی والی قبروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جن کے پیر جو ہے ایک قبر کے اندر ایک پائل ہے پھر بھی معاف نہیں کرتا۔ آج ان قبروں سے باہر پھر ہی حقیقی پاشا ہے، پھر ہی حقیقی عید ہے، پھر ہی حقیقی قیامت المسیح ہے، پھر ہی آپ کے لیے پاشا ہے، ورنہ کیا ہوگا جناب؟ ادھر آؤ جی، سیلفیاں بناؤ، ہیپی ایسٹر لکھ لیا، اچھے اچھے کپڑے پہن کر اچھے اچھے کھانے کھائیں، لیکن حقیقی پاشا کیا ہے کہ یسوع میں ہو کر زندگی گزارنا، اور جب یسوع میں ہو کر زندگی گزاریں گے تو پھر پرانی انسانیت جاتی رہتی ہے اور مسیح میں نئے ہو جاتے ہیں، اور جب مسیح میں نئے ہو جاتے ہیں تو یہ حقیقی بادشاہ بن جاتا ہے، یہ حقیقی طور پہ عید قیامت المسیح بن جاتی ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنی برکات سے نوازے، اور یہ عید پاشا ہم سب کے لیے حقیقی خوشی، برکت اور فضائل والا پاشا ہو، اور ہم آپ سب کو جو ہے بھرپور تالیوں میں جو ہے عید پاشا بہت بہت مبارک ہو۔